بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا شرابی تھا اور خطرناک طریقے سے شراب پینے والا انسان تھا۔ اس شرابی شخص کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا، یعنی کہ اس شرابی شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس شرابی شخص نے زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی والدہ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا، اے میری ماں، اے میری والدہ، میں اپنی ساری زندگی، اپنی تمام حیات میں نے کبھی بھی کوئی بھی نیکی نہیں کی اور اپنے رب کو کبھی راضی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سامنے کبھی سجدہ تک نہیں کیا۔ اب تو میری پوری زندگی ضائع اور برباد ہو چکی ہے۔ اے میری ماں، مجھے لگتا ہے کہ میری موت اب قریب آ چکی ہے اور جلد ہی میں مر جاؤں گا۔ اے میری والدہ، تم سے میری یہی التجا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کے پاس جانا کہ میرے لیے سفارش کرے، اور تم اپنے مرشد سے کہنا میری نماز جنازہ آ کر پڑھائیں، کیونکہ اے میری والدہ، میں اتنا زیادہ گناہ گار ہوں اور اتنا زیادہ عیاش انسان تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری نماز جنازہ میں کوئی بھی آئے گا، اور اگر آپ کے مرشد کامل میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے تو ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ تو لوگ ضرور میری نماز جنازہ میں بھی شریک ہو جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جیسے ہی سنا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں سن کر اس کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد پاک یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور جا کر عرض کرنے لگی کہ میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا بیٹا کبھی بھی مر جائے گا۔ اے میرے مرشد، وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ میری نماز جنازہ آ کر پڑھائیں۔ تو اس کی بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرمانے لگے، اے عورت، اگر وہ مر بھی جائے گا تو بھی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اے عورت، تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب خوری میں گزاری اور پوری کی پوری زندگی اس نے گناہ کرتے ہوئے گزاری ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اپنی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے، کاش تو نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی میری بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد کامل جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شخص رونے لگ گیا اور روتے روتے وہ کہنے لگا، اے ماں، مجھے ایک بات بتا دیجیے۔ ماں نے کہا، بول میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو وہ شرابی شخص کہنے لگا، ماں، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ میرے اس رب کریم کی رحمت زیادہ ہے، میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا پھر اس رب کریم کی رحمت زیادہ ہے۔ ماں ایک دم خاموش ہو گئی اور ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد رو رو کر پھر سے بیٹا کہنے لگا، اے ماں، مجھے ذرا ایک بات تو بتا دے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تجھے اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے کہ اے گناہ گار کی ماں، اگر تو چاہے تو تیرے گناہ گار بیٹے کو جنت میں بھیج دیں اور اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دیں، تو اے میری ماں، تو ہی بتا، تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں بھیج دے گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار، میرا اللہ مجھے مہلت دے دے تو تجھے میں جنت کا دروازہ کھول کر اندر ڈال دوں گی، جہنم میں میں تجھے ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ تو نوجوان پھر سے رو کر کہنے لگا، اے میری ماں، اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے جہنم میں نہیں ڈال پائی تو وہ جو میرا رب، میرا اللہ، میرا خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اس کی نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر اس شخص کی ماں زور و قطار رو رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ان سے کہا، آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا لیکن آپ تو یہاں آ گئے ہیں، اب آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی، تو کسی کہنے والے نے کہا، اے حسن بصری، تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں ہمارے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جاؤ اور ہمارے دوست کا جنازہ پڑھا کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت
محبت میں پچھتاوے اور گناہ کے احساس میں اس کے آنسو گرائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے آنسوؤں کے عوض اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔